1996 میں جس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے اس سلیکٹڈ کا انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے، وہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا، جنرل ظہیر الاسلام کا تھا، جنرل فیض حمید کا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس ملک کے عوام کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ۔ وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف، ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف، اس 18ویں ترمیم کے خلاف، اس جمہوریت کے خلاف ایک گٹ چور تھا جو اس ہائیبرڈ جنگ میں شامل تھے، کسی اور کے خلاف نہیں، اپنے ملک میں 18ویں ترمیم، ہمارا فیڈریشن کے خلاف، ہمارا جمہوریت کے خلاف یہ لوگ شامل تھے جناب اسپیکر۔ اور کون تھا شامل تھے جناب اسپیکر؟ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا، افتخار چودھری صاحب۔ اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا، اس نے جو چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودھری نے قائم کیا، جو آج آنریبل ججز کہتے ہیں کہ the monopoly of the chief justice، وہ تو monopoly قائم کیا تو چیف جسٹس افتخاری نے قائم کروایا، اور وہ بھی اسی ہائیبرڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے، مگر مقصد ہم نہیں تھے، مقصد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنے تھا، مقصد وہ 18ویں ترمیم کو ختم کروانے تھا، مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا، اور یہ ہائیبرڈ جنگ میں ایک ہائیبرڈ نظام میں قائم ہونا تھا۔ ایک کانسٹنٹ ہے جناب اسپیکر، چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے، پاشا آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے۔ وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے۔ اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا، 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے۔ یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر، کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں۔ سوال ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو جمہوریت کہتے رہے، ہم آئین کا بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، ہم تو یہی باتیں کرتے رہے، لیکن ان کا جواب میں، ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ ہم نے اگر اس سلیکٹڈ ناجائز غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکالا تو ہم نے کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا، ہم نے جان بوجھ کے اپنا 4 سال جو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہم نے جان بوجھ میں ہر وقت میں ہم سوچتے رہے، ہم میٹنگز میں کتنے گھنٹوں تک ساتھ ہوتے رہے، اور بار بار اس بات پہ اٹکے تھے لیکن یہ تو غیر جمہوری ہو جائے گا، اگر ہم دھرنا کریں گے سر یہ غیر جمہوری ہو جائے گا، ہم بس آگے چل سکیں گے۔ ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے، اس لیے وہ تو غیر جمہوری ہوگا۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں، اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا، ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو سپیکر تھا اس وقت تھا، جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا، جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے، انہوں نے آئین توڑوایا۔ اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟
وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا، میڈیا کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گا۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے، اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو۔ ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے، غیر جمہوری سازشیں بنایا، سازشیں پکے، ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو، اور جمہوریت کی خاطر، سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے۔ ہمیں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہم نے تو ایک قدم اٹھایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا، تاریخی قدم تھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے، یا کہ عامر آ کے یہ کام کروا دیتا ہے، تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا، لیکن یہ جو ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو وسرل ریاکشن پاکستان میں، معاشرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں ہے۔ یہ جو پولرائزیشن، یہ جو تقسیم، یہ جو غیر جمہوری سازشیں ہیں نا، یہ کسی اور کے ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ہمارا سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو ایک پورا پیرلل سٹرکچر ہے جناب اسپیکر۔ ایک رات آپ یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات تو جمہوریت ہوگا، واہ واہ ہوگا، ایسا تو بھی نہیں ہوتا ہے۔ 70 سال سے ایک پورا پیرلل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے، جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے، جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ آمریت میں یا انڈائریکٹ آمریت میں، اور ایک پورا پیرلل سٹرکچر بن چکا ہے۔ ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا اپنے وسرل ریاکشن دیکھا ہے، ان کو آپ وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے یہ سازش کروا رہے ہیں، وہ سارے قوتیں، وہ سارے سیاستدان جن کا مستقبل صرف اور صرف آمرانہ دور میں یا سلیکٹڈ دور میں ہوگا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آمر ہوئے ہیں، ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہیں تو طریقہ انصاف میں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی آمریت کا، کسی عامر کا بیٹا کا سیاسی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو سکتے، وہ اپنے بلبوتے پہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں۔ ان کا اگر سیاسی مستقبل ہے تو صرف تب ہے جب آمرانہ دور ہو، اور صرف تب ہے جب سلیکٹڈ دور ہو۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہے، ہمارا بیوروکریسی میں بھی ہے، ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے، اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک بیٹھے ہیں، جن کا اگر مستقبل تو وہ آمریت کے ساتھ یا سلیکٹڈ دوروں کے ساتھ، وہ صرف تب
اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل رہیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا، ان کا بیوروکریٹک ترقی نہیں ہوگا، ان کو وہ عہدے نہیں ملیں گے۔ اگر پاکستان جمہوریت کی طرف چلتا ہے تو ان کا سیاست ختم۔ اگر پاکستان آمریت کی طرف دکھیلا جاتا ہے، جیسے ہی ہمیں ڈیفالٹ کی طرف اور یہ سیکیورٹی رسک کی طرف دکھیلا گیا، تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا، ان کا ترقی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کی ہر قدم کے خلاف ایک ایسا آواز اٹھتا ہے، ایک ایسا گھراؤ ہوتا ہے کہ یہ سارے قوتیں اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتا، اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے تو اس سلیکٹڈ کو واپس اس کرسی پہ بٹھانا ہے تاکہ ان کا مستقبل کو تحفظ دیا جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کروایا گیا تو وہ غیر جمہوری فیصلہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کی قیادت میں سپریم کورٹ نے سرمایا تھا۔ اگر 2018 کے الیکشنز میں ہمارا جوڈیشری کا کوئی متنازع کردار تھا تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کورٹ نے آئین توڑوایا، یہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پی ایم صاحب کوئی ادھر ادھر کوئی کام کرے، رولز آف پروسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فنڈ بنا دے؟ کون سا آئین، کون سا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے، وہ فائنینشل کیمپین، وہ پیسہ جمع کرے؟ چیف جسٹس پاکستان بیرون ملک کے دورے پہ جائے اور پیسہ جمع ہو۔ ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دیں، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے، نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ بھی نہیں لیں، پھر بھی۔ اور یہ لوگ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی کی آئین، اپنی مرضی کے ملک۔ کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے، کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے، کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں، اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں۔